میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی یہ معمول دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی جھگڑا پیش آنے کا اندیشہ ہوا، اپنا بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا، ذاتی معاملے میں بھی، کیونکہ جھگڑے سے آپ بہت متنفر تھے۔ یہ دارالعلوم جو آج آپ جس میں آج بیٹھے ہیں، اس کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ دارالعلوم ابتدا میں قائم ہوا تھا نانک باڑے کی بستی میں کے چھوٹے سے محلے میں، اور ایک چھوٹا سا اسکول تھا کسی زمانے میں، وہ بیکار پڑا ہوا تھا، اس میں جھاڑو دے کر، اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، اپنے ہاتھ سے جھاڑو واڑو دے کر صفائی کر کے وہاں دارالعلوم قائم کیا تھا۔ اب اس میں چاروں طرف سے لوگ طلبہ آنے شروع ہو گئے، جگہ تنگ پڑ گئی، تو ایک میدان پڑا ہوا تھا شہر میں جو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ تھا، آج جہاں اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے۔ وہ پورا میدان اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی حکومت کو یہ توفیق دی کہ وہ پورا میدان دارالعلوم کے نام الاٹ کر دیا، اور جو کراچی کی میونسپل کمیٹی تھی اس میں باقاعدہ قرارداد منظور کر کے وہ میدان دارالعلوم کو دے دیا، اس غرض سے کہ وہاں پر ایک دینی مدرسہ دارالعلوم قائم کیا جائے۔ اس کا قبضہ مل گیا، سرکاری کاغذات میں اس کا اندراج ہو گیا، الاٹمنٹ ہو گیا، اور اس الاٹمنٹ کی بنیاد پر اس جگہ پر تعمیر بھی شروع کر دی گئی، 2-3 کمرے بن گئے۔ ہمارے جو پہلے ناظم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے فعال آدمی تھے، انہوں نے وہ 2-3 کمرے بنا کر وہاں ٹیلی فون کی لائن بھی لے لی، ٹیلی فون لگ گیا، اور اعلان ہو گیا کہ دارالعلوم کا افتتاح ہوگا۔ تو افتتاح کے لیے تقریب منعقد ہو گئی، پاکستان کے مختلف اطراف سے علماء کرام آ گئے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی، اور دیوبند سے دارالعلوم کے محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بھی تشریف لائے تھے۔ جلسہ ہوا شاندار، اور اس میں سارے بزرگوں کی تقریریں ہوئیں اور بیانات ہوئے، اور وہاں پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اس میں کچھ لوگوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا، وہ جھگڑا بالکل سراسر ناحق، کیونکہ زمین دارالعلوم کے نام، وہ قانونی کاغذات اس کے پاس، الاٹمنٹ اس کے پاس، اس کے ساتھ وہ تعمیر بھی شروع ہو گئی، جلسہ منعقد ہو گیا بتائیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ جی یہ تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس کی جگہ ہے، تو یہ شیخ الاسلام کے جو ورثہ ہیں انہی کو ملنی چاہیے۔ یہ کسی لوگوں نے یہ جھگڑا کھڑا کر دیا، حالانکہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے لیے بھی کچھ جگہ اس کے اندر مخصوص کی تھی، لیکن اللہ معاف کرے ایک صاحب تھے جو اس کو اپنی جائیداد بنانا چاہتے تھے، انہوں نے یہ جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اب حضرت والد عین جلسے کے دوران وہاں پر ایک خاتون نے آ کر بھوک ہڑتال شروع کر دی، تو حضرت والد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھنا چاہتا، لہذا ساری زمین
سارے کاغذات، ساری منظوری، سب کچھ، جلسہ بھی ہو گیا، لیکن کہا بھائی یہاں نہیں بنائیں گے، ہم دارالعلوم یہاں نہیں بنائیں گے۔ دارالعلوم بنانا فرض نہیں، جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ ساری زمین چھوڑ دی، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پر مدرسہ تو کیا ہوتا، ایک اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، نام اسلامیہ کالج ہے لیکن عام کالج کی طرح ہے، اور اس میں خود اللہ بچائے خود ان کے بنانے والوں کے اولاد میں جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آج تصور کریں کسی کو اس طریقے سے قانونی حق پورا حاصل ہو جائے، اور قانونی حق حاصل ہونے کے بعد جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ سب چھوڑ دیا۔ اس وقت تک یہ دارالعلوم، یہ زمین نہیں ملی تھی دارالعلوم کو، جو ہم جس پر آج دارالعلوم ہمارا قائم ہے۔ اس وقت کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تنگ و ترشی سے گبارہ کر لیں گے لیکن جھگڑا نہیں، جھگڑے سے بچ۔ اور یہ حدیث بھی اسی وقت سنائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اس واقعے کو 4 مہینے گزرے تھے، صرف 4 مہینے۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی ہماری ایک زمین پڑی ہوئی ہے شرافی کوٹ کے قریب، تو اگر آپ چاہیں تو ہم دارالعلوم کے لیے اس کو دینے کو تیار ہیں۔ تو 25 ایکڑ زمین انہوں نے دارالعلوم کو دے دی، لیکن اس طرح ایسے وقت میں دے دی، نہ اس کے پاس کوئی آبادی، نہ اس کے ساتھ کوئی سڑک، نہ اس کے پاس آنے والی کوئی بس، جنگل صحرا، آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، کورنگی کا تصور نہیں تھا، کورنگی کی آبادی کا، لانڈھی کی بھی بالکل ابتدائی شکل میں تھی، اور اگر کوئی شخص قریب ترین بس اسٹاپ جو ملتا تھا وہ جو آج کل بابر مارکیٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر جا کر بس اتارتی تھی، وہاں سے پیدل آیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اللہ نے دے دی، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، اس کے اوپر تعمیر ہوئی، اور پھر دارالعلوم یہاں منتقل ہوا، اور دارالعلوم کیا منتقل ہوا، سارا شہر پیچھے آ گیا۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ مزاج ہر مرحلے، زندگی کے ہر مرحلے پر ہم نے دیکھا کہ جھگڑے سے بچو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ہم بعض اوقات ظاہری سنتوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں، جن کی آپ نے معاشرے کی بہتری کے لیے تعلیم دی ہے، جس پر آپ کی ساری زندگی آپ نے عمل فرمایا، ان سنتوں کو بسا اوقات ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے عزیزوں میں ایک خاتون کا بڑا جھگڑا تھا کسی اپنے جائیداد کے سلسلے میں۔ بہت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیصلہ لینے کے آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ تو کر دوں گا شریعت کے مطابق انشاءاللہ، لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اور اس خاتون کو سنائی یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی، تو وہ خاتون بھی اللہ والی تھیں، انہوں نے کہا جی بس میں چھوڑتی ہوں اپنا حق، سارا جھگڑا ختم کر دیا اس حدیث کو سن کر۔ تو ذرا ہم اپنے ماحول پر، اپنے حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جھگڑوں میں مبتلا ہیں۔ ان جھگڑوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ جنت میں حضور نے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا وعدہ فرمایا، وعدہ ہی نہیں فرمایا، ضمانت لی، میں ذمہ دار ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، یہ بڑی زبردست سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھگڑا چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو جھگڑے کے، تاکہ مسلمانوں میں جھگڑے کی فضا پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کی
اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔